بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس. قال عثمان رضي الله عنه وكنت منهم فبين أنا جالس مر علي عمر وسلم فلم أشعر به فاشتكى عمر إلى أبي بكر ثم أقبل حتى سلم علي جميعا فقال أبو بكر ما حملك على أن لا ترد على أخيك عمر سلامه. قلت ما فعلت فقال عمر بلى والله لقد فعلت. قال قلت والله ما شعرت أنك مررت ولا سلمت. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه صدق عثمان قد شغلك عن ذلك أمر. فقلت أجل. قال ما هو؟ قلت توفى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. قال أبو بكر قد سألته عن ذلك فقمت إليه وقلت له بأبي أنت وأمي أنت أحق بها. قال أبو بكر قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها فهي له نجاة. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روحی فداؤ کے وصال کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس قدر سخت صدمہ تھا کہ بہت سے مختلف طور کے وساوس میں مبتلا ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی لوگوں میں تھا جو وساوس میں گھرے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے، مجھے سلام کیا مگر مجھے مطلق پتہ نہ چلا. انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ عثمان بھی بظاہر خفا ہے کہ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب بھی نہ دیا. اس کے بعد دونوں حضرات اکٹھے تشریف لائے اور سلام کیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا بھی جواب نہ دیا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوا. میں نے عرض کیا کہ مجھے تو آپ کے آنے کی بھی خبر نہ ہوئی کہ کب آئے، نہ سلام کا پتہ چلا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچ ہے ایسا ہی ہوا ہوگا، غالباً تم کسی سوچ میں بیٹھے ہوں گے. میں نے عرض کیا کہ واقعی میں ایک گہری سوچ میں تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور ہم نے یہ بھی نہ پوچھ لیا کہ اس کام کی نجات کس چیز میں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں پوچھ چکا ہوں. میں اٹھا اور میں نے کہا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان، واقعی تم ہی زیادہ مستحق تھے اس کے دریافت کرنے کے کہ دین کی ہر چیز میں آگے بڑھنے والے ہو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ اس کام کی نجات کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے رد کر دیا تھا، وہی کلمہ نجات ہے. فائدہ: وساوس میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس وقت رنج و غم کی شدت میں ایسے پریشان ہو گئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر بہادر تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب سے ملنے تشریف لے گئے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ دین اب ختم ہو چکا. بعض اس سوچ میں تھے کہ اب دین کے فروغ کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی. بعض بالکل گم تھے کہ ان سے بولا ہی نہیں جاتا تھا. ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال عشق کمال محبت کے باوجود اس وقت ثابت قدم اور جمے ہوئے قدم سے کھڑے تھے. انہوں نے للکار کر خطبہ پڑھا جس میں محمد اللہ رسول والی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہی تو ہے، صرف رسول ہی تو ہے، خدا تو نہیں ہے جسے موت ہی نہ آ سکے. بس کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص دین سے پھر جائے گا وہ خدا کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی کچھ کھوئے گا. مختصر طور پر اس قصے کو میں اپنے رسالہ حکایت صحابہ میں لکھ چکا ہوں. آگے جو ارشاد ہے کہ اس کام کی نجات کیا ہے، اس کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ دین کے کام تو بہت سے ہیں، ان سب کاموں میں مدار کس چیز پر ہے کہ جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو. اس مطلب کے موافق جواب ظاہر ہے کہ دین کا سارا مدار کلمہ شہادت پر ہے اور اسلام کی جڑ ہی کلمہ طیبہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کام یعنی دین میں دقتیں بھی پیش آتی ہے، وساوس بھی کہتے ہیں، شیطان کی رخنہ اندازی بھی مستقل ایک مصیبت ہے، دنیاوی ضروریات بھی اپنی طرف کھینچتی ہیں. اس صورت میں مطلب ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی کثرت ان سب چیزوں کا علاج ہے کہ وہ اخلاص پیدا کرنے والا ہے، دلوں کا صاف کرنے والا ہے، شیطان کی ہلاکت کا سبب ہے، جیسا کہ ان سب روایات میں اس کے اثرات بہت سے ذکر کیے گئے ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنے پڑھنے والے سے 99 قسم کی بلائیں دور کرتا ہے، جن میں سب سے کم غم ہے جو ہر وقت آدمی پر سوار رہتا ہے.